ایک روشن دوپہر تھی۔ علی اور اس کا چھوٹا بھائی حسن کمرے میں اپنے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ علی نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کا ماڈل بنایا ہوا تھا اور حسن اسے زائرین کی طرح سلام کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہوگا؟ علی نے مسکرا کر کہا، ابو تو نہیں ہے، انہوں نے بولا تھا کہ آج ہمارے ویزے کا پتہ چلے گا۔ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ابو کھڑے تھے، ہاتھ میں ایک فائل اور چہرے پر ایک خاص سی مسکراہٹ۔ السلام علیکم میرے شہزادو، میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ علی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہمارا ویزا آ گیا کیا؟ ابو نے ویزے کی کاپیاں نکال کر دکھائیں۔ ہاں بیٹا، ہمارے ویزے آ گئے ہیں۔ میں اور تم انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے 40 پر جائیں گے۔ سچ ابو؟ علی خوشی سے جھوم اٹھا۔ امام حسین کے روضے پر، اور وہ بھی پیدل؟ حسن تھوڑا سا اداس ہو گیا۔ میں بھی جاؤں گا۔ ماں نے حسن کو گود میں لیا۔ تم ابھی چھوٹے ہو بیٹا، انشاءاللہ تم بھی بہت جلد امام کے مہمان بنو گے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علی نے چھوٹا بیگ تیار کرنا شروع کیا۔ پانی کی بوتل، امام حسین علیہ السلام کا بیج، دعاؤں کی کتاب، چادر اور ماں کی ہاتھ کی سلائی ہوئی چھوٹی تسبیح۔ رات کو ابو نے علی کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر بتایا۔ بیٹا، یزید جیسا ظالم، شرابی اور قاتل شخص خلافت کے تخت پر بیٹھا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا۔ انہوں نے فرمایا تھا، میں اس لیے قیام کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یہ سفر حق اور باطل کے بیچ فرق واضح کرنے والا تھا۔ 3 دن بعد روانگی کا دن آ پہنچا۔ انہوں نے سب عزیزوں سے محبت بھرے انداز میں الوداع کہا۔ ہر کوئی گلے ملا، دعائیں دی اور جاتے جاتے دل بھر کے کہا، وہاں جا کر امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کو ہمارا سلام کہنا۔ جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا۔ علی نے حیرت سے دیکھا کہ ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگ موجود تھے۔ سب کے چہروں پر ایک خاص نورانی اور جذباتی کیفیت نمایاں تھی۔ ہر طرف سے لبیک یا حسین کی صدائیں آ رہی تھی۔ علی نے ابو سے پوچھا، اتنے سارے لوگ؟ ابو نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بیٹا، سب کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے۔ سب زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ عشق حسین ہی تو ہے جو دنیا بھر سے لوگوں کو یہاں کھینچ لاتا ہے۔ کراچی سے نجف کا سفر تقریباً 5 گھنٹے کا تھا۔ علی جہاز کی کھڑکی سے بادلوں کو دیکھتا رہا اور پھر لینڈنگ کے وقت اعلان ہوا، تمام مسافروں کو مطلع کیا جاتا ہے، ہم نجف انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں۔ نجف کی پاکیزہ فضا نے علی کو جیسے دنیا سے الگ کر دیا۔ جب وہ روضہ امام علی علیہ السلام کے سامنے پہنچا، سنہری گنبد کی چمک، زائرین کی دعائیں، سلام اور ایک عجیب سی سکون بھری خاموشی۔ ابو نے کہا، یہ وہ امام ہیں جن کے دروازے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا۔ علی علیہ السلام علم و شجاعت کا مینار اور امام حسین علیہ السلام کے بابا ہیں۔ علی نے دل میں سلام کیا، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر علی کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ گئی تھی، جیسے اسے اللہ کی طرف سے کوئی خاص تحفہ ملا ہو۔ روزے کے احاطے میں گزارے گئے ان 2 دنوں میں ہر عمر کے لوگوں کو رب سے راز و نیاز میں مصروف دیکھا۔ کوئی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا، کوئی آہستہ آواز میں مناجات کر رہا تھا اور کوئی خوش الہانی سے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا۔ یہ سب منظر دل کو چھو لینے والے تھے۔ علی بھی خاموشی سے ایک کونے میں جا بیٹھا اور دل کی گہرائیوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لذت اور سکون بھر گیا۔ علی کو اب نجف کی فضاؤں میں کچھ خاص محسوس ہونے لگا تھا، جیسے دل کے اندر کوئی نرمی، کوئی روشنی اتر رہی ہو۔
مگر اسے کیا خبر تھی کہ اصل سفر تو ابھی شروع ہوا ہے، وہ سفر جو صرف قدموں سے نہیں دل سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا علی صرف کربلا دیکھے گا یا اسے سمجھ پائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلا حصہ، امام حسین علیہ السلام کا راستہ۔